میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کی چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، اللہ پاک کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے لیٹے بھی، وضو ہو یا نہ ہو، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ لیٹے لیٹے پڑھیں تو بہتر ہے کہ پاؤں سمیٹے ہوئے ہوں اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ وہ پڑھتے نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی، کہتے کہتے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یوں تو ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے، اس کا ہر پہلو، ہر چیپٹر، ہر دن، ہر گھڑی، اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ کوئی امتی جو ہے اس نے اپنے نبی کی سیرت ہی نہیں پڑھی۔ یعنی ہم نے دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لی، میٹرک کر لیا، گریجویشن کر لی، پتہ نہیں کیا 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 دنیاوی طور پر پڑھ لیا، لیکن اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں ہی نہیں پڑھا۔ تو چاہیے یہی کہ اس کے متعلق کتاب پڑھیں، لیکن دینی حوالے سے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی پڑھیں وہ اتھینٹک پڑھیں۔ علماء اہل سنت جس کو کنفرم کریں کہ یہ کتاب پڑھی جائے، کیونکہ ظاہر ہے خیانت کرنے والے اور فراڈ کرنے والے، دھوکہ کرنے والے، انہوں نے اس معاملے میں بھی بہت خیانت کی ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس مکتبۃ المدینہ موجود ہے، اس پر تو جو کتاب بکتی ہے وہ آنکھ بند کر کے لے لیا کر، الحمدللہ۔ تو سیرت مصطفیٰ نام سے عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کو باوضو پڑھیں، حالانکہ قرآن نہیں ہے، بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر ایک عشق و محبت کی بات ہے کہ آقا کی زندگی کے متعلق یہ کتاب ہے تو باوضو پڑھیں، اس کی برکت ہی کچھ اور ہے۔ تو ہے تھوڑی ضخیم کتاب، لیکن اس کتاب کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک زبردست پہلو بیان کرتا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو وہ صحابی رسول اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ غلام تھے، آپ کو آزادی کی نعمت ملی، آپ نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے آئے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی شہزادی صاحبہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ والد محترم دین کی خدمت کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ اب دیکھیں بڑی پیاری بات، فرماتی ہیں کہ جتنے دن ابو جان گھر سے باہر رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل ہماری دیکھ بھال کرتے رہے۔ ہماری ایک بکری تھی، جتنے دن ابو جان سفر پر رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول رہا کہ آپ تشریف لاتے، ہم سے برتن لیتے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ہماری بکری کا دودھ دھوتے، یعنی دودھ نکالتے، یہاں تک کہ برتن کناروں تک بھر جاتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، اندازہ لگائیے کہ کتنے پیارے، خوبصورت اور نرالے اخلاق ہیں کہ کائنات کی وہ بلند رتبہ ہستی کہ فرشتے جن کی خدمت کی تمنا کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام ہیں۔ ہمارے آقا کی تو وہ شان ہے کہ فرشتے آپ کی خدمت کی تمنا رکھتے ہیں۔ ایسے عزت والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی، اپنے غلاموں کی دیکھ بھال فرماتے تھے، یہاں تک کہ اپنے مقدس مبارک ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ بھی دھویا کرتے تھے۔ بلکہ مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت فارغ نہیں رہتے تھے، جب کبھی موقع ملتا آپ کوئی جوتا سلائی کر دیتے تاکہ مسکین کے کام آ جائے، کپڑوں کا پیوند لگاتے تاکہ کوئی غریب پہن لے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، فقیروں کے ملجا، ضعیفوں کے ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والے، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والے۔ صلو علی الحبیب۔ یعنی یہ وہ بعض اوقات ہم نعتیں سنتے مگر یہ وہ اوصاف ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو پڑھتے نا تو پھر ہم ایک شعر بہت مشہور ہے کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے۔ کب بولتا ہے انسان؟ جب ہم کو بیان کرو نعرہ تکبیر، تو کب بولتے ہیں؟ جب آتی ہے کوئی بات سننے کو مزہ آتا ہے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت کے وہ انداز، اور پھر پڑھ کر انسان اپنے بارے میں تھوڑا غور کرے کہ مجھے کوئی موقع ملے تو میرے اندر ہے ایسی عادت،
کوئی ایسی نرمی ہے میرے اندر کہ میں بھی اپنے سے تعلق رکھنے والوں کا ایسا خیال کروں کہ آقا تو غلاموں کے گھروں پر جا کر ان کی بکری کا دودھ دھو لیتے. آج ہمارے کوئی ماتحت کوئی ملازم ہو جائیں، ہمارا انداز کیا ہوتا؟ اے پانی لے کر آؤ، اے یہ کام کرو، اور ذرا سا وہ کام نہ کرے تو ہمارا موڈ چینج ہو جاتا ہے. یہ اللہ کرے کہ ہم سیرت مصطفیٰ سے روشنی لینے کی سعادت پالیں، اور کاش ہم نفع بخش انسان بنے. دیکھیں بات سمجھانے کی کیا ہے، نفع بخش انسان، مدد کرنے والا، نفع پہنچانے والا. میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میں اگر گھر میں آؤں تو گھر میں آنے سے میرے گھر والوں کو راحت مل جائے. میں خاندان میں آؤں تو میرے خاندان میں رونق آ جائے. میں محلے میں بیٹھا ہوں تو میرے محلے میں میرے آنے سے خوشباشی ہو جائے کہ یار یہ آ گیا، بس اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارے یہ آ گیا بھائی، یہ آیا تو اب ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اب ہمارے کام آسان ہو جائیں گے. بعض لوگ کسی محفل میں آ کر تنگی کا سبب بنتے ہیں، اور بعض لوگ کسی کام میں آ کر آسانی کا سبب بنتے ہیں. تو ہم نفع بخش بنیں، دوسروں کے کام آئیں، غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کی مدد کریں. جتنی ہو سکے اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں، دوستوں اور دیگر مسلمانوں کی دیکھ بھال کیا کریں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. نفع پہنچائے. میں نفع پہنچانے والا بن جاؤں، میں نقصان پہنچانے والے نہ بنوں. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں اس کی بڑی پیاری مثال ذکر فرمائی گئی ہے. اس کا خلاصہ کچھ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب زوردار بارش برستی ہے، پانی بہنے لگتا ہے، تو اس پانی کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے. یہ جھاگ زیادہ دیر باقی نہیں رہتی، جلدی ختم ہو جاتی، مگر پانی باقی رہتا ہے. کچھ زمین کے اندر جذب ہو کر محفوظ ہو جاتا ہے، کچھ ندی نالوں میں چلا جاتا ہے، کچھ کھیتوں میں درخت وغیرہ چوس لیتے ہیں. قرآن پاک میں اس کا ارشاد فرمایا گیا، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے. یہ حق و باطل کی مثال ہے. یعنی باطل جھاگ کی طرح ہے، جلد ہی مٹ جاتا ہے، اور حق لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، یہ باقی رہتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو چیز لوگوں کو نفع دے وہ باقی رکھی جاتی ہے. دیکھیے پانی یہ لوگوں کو نفع دیتا ہے، اسے لوگ پیتے، جانوروں کو پلاتے ہیں، کھیتوں میں پانی لگایا جاتا ہے. پانی سے جانداروں کی زندگی وابستہ ہے، اس سے محفوظ رکھا جاتا ہے. قدرت اس کی حفاظت کے اسباب بناتی ہے. زمین پانی کو جذب کر کے اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے، اسے گلیشیئرز کی صورت میں جمع کر لیا جاتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ دریا، ندی، نہریں، نالے وغیرہ بنائے جاتے ہیں. اسی طرح وہ بندہ جو نیک کام کرتا ہے، دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی کرتا ہے، غریبوں، فقیروں، یتیموں، دوسروں کے کام آتا ہے، اس کو باقی رکھا جاتا ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اس کے یہ نیک اعمال اسے فائدہ پہنچائیں گے اور جنت میں جانے کا سبب بنیں گے. جی ہاں، آج ہم بسا اوقات کسی چیز کو معمولی خیال کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے، علماء ہوں گے، عام لوگوں کو تو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، انہیں کہا جائے گا کہ لوگوں کی شفاعت کرو. اب جس نے علماء کی خدمت کی ہوگی، عالم صاحب سے کہے گا حضور آپ نے مجھے پہچانا، میں وہی ہوں، آپ کو ایک دن وضو کا پانی لا کر دیا تھا. اچھا بھائی آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ. اس طرح سے جو نیکیاں ہیں وہ اس کو اس وقت کام آئیں گی. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضور داتا حضور رحمت اللہ علیہ، غریب نواز بابا فرید، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہم. اب جن بزرگوں کا نام لیں، انہوں نے زندگی بھر کیا کیا؟ نیک اعمال کی، دوسروں کو نفع پہنچایا.
دوسروں کی خیر خواہی کی خاطر اپنی خواہشات، اپنے معاملات، اپنی ضروریات کو قربان کیا. اب اگرچہ یہ دنیا سے چلے گئے مگر انشاءاللہ الکریم مزار میں بھی زندہ ہے اور اللہ پاک کے فضل سے لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ ہے. کوئی اپنے سگے باپ کو شاید سالانہ بھی یاد نہیں کرتا ہوگا مگر میرے داتا حضور کی وہ شان ہے کہ ان کے مزار پر چلے جائے ہر وقت رونق ہی رونق رہتی ہے. کوئی ہے ایسا جو اپنے والد صاحب کی مانا فاتحہ کرتا ہو؟ غوث اعظم کے عاشق ہیں، غوث اعظم کو دیکھا نہیں ہے مگر ہر مہینے ان کی فاتحہ کرتے ہیں. کون سا بیان ہے جس پہ میرے امیر علیہ سنت سرکار اعلی حضرت کا تذکرہ نہ کرتے ہو؟ احسان کیا انہوں نے ہم پر. تو کیا ہوا کہ جب ان کے نام سنتے ہیں سر ادب سے جھک جاتے ہیں. داتا حضور ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، بابا فرید ہوں، سرکار اعلی حضرت ہوں، ان کے نام سن کر دل ادب سے جھکتے ہیں. ان کے مزارات پر آج بھی عاشقوں کا ہجوم ہے اور انشاءاللہ الکریم قیامت تک جاری رہے گا. کیوں؟ پارہ 13 میں فرمایا گیا نا ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے. اللہ کریم ہمیں بھی توفیق بخشے کہ ہم بھی دوسروں کے کام آئیں، غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کی مدد کریں، اچھے اور نیک کام کریں. زندگی جو ہے نا پیارے اسلامی، یہ تو پل دو پل ہے، ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے. کتنی بے اعتبار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے؟ موت کا انتظار ہے دنیا. آپ دیکھیں کتنے ایسے ہوں گے جو اپنے دادا کے چھوڑے ہوئے گھر میں رہتے ہوں گے. دادا نے بنایا تھا گھر، چلے اپنے آپ سے پوچھے دادا کا انتقال ہوئے کہ دادا کی انتقال ہونے کی تاریخ کیا ہے؟ یاد نہیں ہوگا. ابا جان دکان چھوڑ کر گئے تھے، ان کی دکان پہ بیٹھتے ہیں، ان کی گاڑیاں چلاتے ہیں اب بھی، مگر ایمانداری سے بتائیں کہ ابا جان کی قبر پہ کب گئے تھے آخری مرتبہ؟ بھول جاتے ہیں لوگ، یاد نہیں رکھتے. مگر جنہوں نے اچھے کام کیے، جنہوں نے دین کی خدمت کی، جنہوں نے امت کی خیر خواہی کی، آج دنیا سے جاتے ہوئے دن نہیں، مہینے نہیں، سال نہیں، سال ہا سال گزر گئے لیکن آج بھی ان کی یادیں ہمارے دلوں میں قائم ہیں. بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ پاک قیامت کے دن اسے جنتی پھل کھلائے گا. جو مسلمان پیاسے کو پانی پلائے اللہ پاک روز قیامت اسے مہر لگی جنتی شراب پلائے گا. جو مسلمان کسی کو کپڑے مہیا کرے اللہ پاک روز قیامت اسے جنتی حلہ پہنائے گا. نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی پریشانی دور کرے اللہ پاک اسے آخرت کی پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا. آدمی جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس کی مدد کرتا رہتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے جو پریشان حال کی مدد کرے اللہ پاک اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھ دیتا ہے. ان میں سے ایک مغفرت اس کے تمام کاموں کو کافی ہے، باقی 72 کے ذریعے روز قیامت اس کے درجات بلند کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، قیامت کے دن جنت میں کوئی مال نہیں چاہیے ہوگا جانے کے لیے. یہاں تو ڈیفینس میں بنگلہ لینا ہے تو 5 کروڑ روپے چاہیے تو بنگلہ ملے گا، وہاں اس طرح نہیں، اس طرح نیکیوں میں ملے گا. مسجد بنائی ہے، اللہ کا گھر بنایا ہے، اللہ کے گھر بنانے میں مدد کی ہے، انشاءاللہ وعدہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا. تو علماء سے پوچھا گیا کہ کیا یہ فضیلت اسی کو ملے گی جو اکیلا مسجد بنائے؟ کہا نہیں، اگر کسی مسجد کو بنانے میں 1,00,000 افراد بھی شامل ہوں گے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ سب کو محل عطا فرمائے گا. کسی بھی مسجد میں جائیں 10 روپے ڈال تو دیں، اپنا بھی تو حصہ ہو، کچھ نیکی کرنی ہے نا. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بات ہے، کھانا کھلایا جائے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے جو اللہ کے لیے ایک دن اعتکاف کرے
اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں گڑھے بنا دے گا، ان میں سے ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہے۔ مزید فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلتا ہے یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں دوسروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 ستمبر کا تاریخی دن جو ہے یہ یوم دعوت اسلامی ہے۔ جی ہاں، آج الحمدللہ دنیا بھر میں ہم نے دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ عظیم الشان دینی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں امت مسلمہ کی خیر خواہی کرنے، دکھی دلوں کی مدد کرنے، غریبوں یتیموں بے سہاروں کے ساتھ غم بانٹنے میں مصروف ہے، یہ دعوت اسلامی 2 ستمبر 1981 کو بنائی گئی تھی۔ اللہ کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، سرکار کی دکھیاری امت کی ہے خیر اندیش، کی ہے خیر اندیش اور خادم ملت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے۔ تو یہ تو بہت سارے قابل تعریف کارنامے یہ دعوت اسلامی جو سر انجام دے رہی ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ خود ہمارا یہاں بیٹھنا یہ بھی تو فیضان دعوت اسلامی ہے الحمدللہ، فیضان امیر اہل سنت ہے، یہ عالمی مدنی مرکز الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا عظیم الشان مدنی مرکز ہے۔ تو دنیا بھر میں اگر جائزہ لیں کہ دعوت اسلامی نے کیا کیا، تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ دنیا بھر میں سنتوں کو عام کیا، فیشن پرستی میں مگن رہنے والوں کو سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دیا، یہ دعوت اسلامی کا عظیم کارنامہ ہے۔ دعوت اسلامی یہ ہماری نسلوں کو سنوارتی ہے۔ جی ہاں، ہم جب 5 سال 8 سال کے تھے تو ہماری کیفیت کیا تھی، لیکن آج ہمارے گھر میں جو 6 7 8 سال کے بچے ہیں وہ رمضان کے روزے کیا نفلی روزے بھی رکھتے ہیں الحمدللہ۔ آپ خود سوچیں ہم نے کتنی عمر میں جا کے قرآن پڑھا تھا، لیکن کتنے ایسے ہوں گے کہ جن کے 10 12 12 سال کے بچے حافظ قرآن بن گئے الحمدللہ۔ آج ہم نے تو جوانی میں آ کر دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر جناب 20 22 25 سال کی عمر میں جا کے ہم نے تو نماز کے فرائض سیکھے تھے، لیکن یہ کیسی دعوت اسلامی کہ جس نے آج میرے 15 سال کے بیٹے کو عالم دین بنا دیا الحمدللہ۔ گھر کی عورتوں کو دیکھیں تو جناب کہاں پردہ، کیا شریعت، کیا دین، لیکن آج ماشاءاللہ الکریم کتنے ایسے جن کے گھروں میں ان کی بچیاں عالمہ ہوں گی، جن کی بہنوں نے عالمہ کورس کیا ہوگا، جن کے گھر والے شادی کے بعد بھی عالمہ بن رہی ہیں، جن کے گھر میں ہفتہ واری اجتماعات کی بہاریں ہیں، جن کے گھر میں روزانہ درود پاک کی چادر بچھائی جا رہی ہے، جن کے گھر میں روزانہ فیضان سنت کا درس دیا جا رہا ہے۔ ارے یہی نہیں، کبھی رات کو اٹھ کر دیکھو تو آپ کے گھر میں اسلامی بہنیں نماز تہجد ادا کرتی نظر آ رہی ہوں گی آپ کو الحمدللہ۔ کتنے جن کے بچوں کو والدین کا باادب بنا دیا دعوت اسلامی نے، اور والدین کو بچوں کو شفقت کا درس دیتی ہے۔ کتنے دعوت اسلامی نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ کتنے غافر تھے جو دعوت اسلامی کی برکت سے مسلمان ہوئے، کتنے بے نمازی تھے جو دعوت اسلامی کی برکت سے نمازی بنے، کتنے معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد تھے، دعوت اسلامی نے انہیں مدنی دینی ماحول میں لا کر سدھار دیا۔ کتنے چور تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، نشے باز تھے، دوسروں کو ستانے والے، بدمعاشیاں کرنے والے، دعوت اسلامی کی برکت سے نیک اور معاشرے کے باوقار انسان بن چکے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ پڑھے ہیں اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی،
اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، صلو علی الحبیب۔ تو غرض دعوت اسلامی کے بہت نمایاں کارنامے ہیں، ان میں سے دو اہم کارنامے، ظاہر بیان کا موضوع اگرچہ طویل ہو سکتا ہے اور لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے۔ عظیم الشان کارنامہ جو ہے نا دعوت اسلامی کا، یہ اپنی ذات سے لے کر عام جنرل آپ عوام تک دیکھیں، وہ علم دین کا فروغ اور علم دین کو عام کرنا، یہ عظیم الشان کارنامہ ہے۔ یہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی ذات سے لے کر اپنے پورے اطراف کو دیکھ لے، یہ کتنی بڑی خیر خواہی ہے، یہ قوم کی کتنی بڑی خدمت ہے، بلکہ یہ تو اہم ترین خیر خواہی ہے۔ کیوں کہ علم دین ہونے کے سبب ہی تو ایمان محفوظ رہتا ہے، عقائد و نظریات کی اصلاح ہوتی ہے، اخلاق سدھرتے ہیں، کردار سنورتا ہے، معاشرے کے افراد ترقی کی طرف بڑھ پاتے ہیں۔ اگر کسی کو علم نہ ہو ایمان کے حوالے سے تو شیطان تو دشمن ہے، وہ تو یوں ایمان لے جائے، لیکن ہمیں کیا بولنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں ایمان کے حوالے سے جو ضروری ہے وہ دعوت اسلامی نے سکھایا۔ عبادت کی طرف آ جائے تو کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر غسل کرنا سیکھا ہوگا۔ نماز تو جیسے بالغ ہوتے فرض ہو جاتی ہے، کسی سے پوچھے بھئی نماز پڑھتے ہیں؟ جی بچپن سے ہی پڑھتے ہیں۔ کہاں سے سیکھی نہیں، ہم تو ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ لیکن جب وہ 7 دن کے لیے نماز کورس میں آ جاتے ہیں نا، آنکھیں کھل جاتی، یار 50 سال سے میں نماز ایسے ہی پڑھ رہا تھا۔ تو پتہ چلا ہے کہ اس کا معاملے کو سیکھنا پڑے گا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں وقت کی پابندی کریں، اذان کا انتظار نہ کریں، ورنہ بڑی بوڑھیوں کو کیا کہتے سنتے تھے کہ جب تک چونٹیاں نظر آ جائیں کھاتے رہو۔ ابھی تو یہاں کی اذان ہوئی ہے نا، وہاں کی اذان باقی ہے، وہ اذان ہوگی پھر۔ ایسا ہوتا تھا، لیکن دعوت اسلامی نے علم دین بتایا، اخلاق سدھارے گئے۔ ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقیاں کرنے والے اب ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہیں۔ بلکہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی نے بیان کیا، مزہ آ گیا ایک بات سن کے۔ ایک اسلامی بہن نے امیر اہل سنت کو ایک مکتوب لکھا، لیٹر لکھا، اور کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ نشہ کرتا تھا، چوریاں کرتا تھا اور مختلف جرائم کرتا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آئے دن ہمارے گھر پولیس آتی تھی، اس کو اٹھا کر لے جاتی تھی، بیزار ہو گئے تھے، لے جاتی، پھر یہ چھوٹ کے آ جاتا، پھر کسی اور جرم میں پکڑا جاتا، پھر اس کو پکڑ کے لے جاتے۔ عجیب و غریب گھر کا ماحول تھا، میں بیزار ہو گئی تھی۔ ایک دن پتہ چلا کہ پھر پولیس نے اس کو اٹھا کے لے گئی ہے اور اب کی بار اسے سزا ہو گئی ہے۔ خیر میں بھی تھک گئی تھی، میں نے بھی دل پہ پتھر رکھا کہ بھئی ٹھیک ہے، رو دھو کے خاموش ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن جب ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ میں نے کھولا تو میں حیران ہو گئی کہ سامنے ایک داڑھی والا اور ٹوپی لگائے نوجوان کھڑا ہے، اور اس نے مجھے سلام کیا۔ اب جیسے میں نے اس کی آواز سنی تو میں حیران رہ گئی، تو میرا بیٹا ہے، میں تو اسے پہچانی بھی نہیں تھی۔ وہ اندر آیا اور اس نے آ کر میرے ہاتھ چومے، میرے قدموں میں گر گیا، مجھے کہنے لگا اماں مجھے معاف کر دو۔ میں حیران ہو گئی، میں اسے گلے ملی اور کئی دیر تک تو ہم روتے رہے۔ پھر میں نے کہا کہ بیٹا یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ بس اس بار جب جیل گیا تو جیل میں مجھے دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا، کیونکہ الحمدللہ ہمارا شعبہ ہے اصلاح برائے قیدیان، ہمارے قاری صاحبان جو ہیں ان کو پرمیشن ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یہ جیلوں میں جا کر وہاں جیل کے جو قیدی ہیں ان کو بھی دین سکھاتے ہیں، ان کو نیک بناتے ہیں۔ الحمدللہ کہا کہ میں حیران ہو گئی کہ جس کو پولیس کی سزائیں، پولیس کی ماروں نے نہیں سدھارا، دعوت اسلامی کے دینی ماحول نے میرے بیٹے کو سدھار دیا۔ انہوں نے کہا میں امیر اہل سنت آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کہہ رہا رات جب سوئی تو میرے کمرے میں وہ سویا ہوا تھا، رات کے کسی حصے میں میری آنکھ کھلی، وہ اپنے بستر پر نہیں تھا۔ میں پھر پریشان ہو گئی کہ لگتا ہے پھر یہ کہیں بھاگ گیا، لیکن جیسے اٹھ کر میں برابر کے کمرے میں آئی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میرا وہ بیٹا جو ماحول میں نہ آنے کے سبب تو عید بھی نہیں پڑھتا تھا، آج نماز تہجد پڑھ رہا ہے اور رو رو کر دعائیں کر رہا ہے۔ ماحول نیک بناتا ہے۔ تو یہ
اخلاق کو سدھار دی۔ دعوت اسلامی نے لوگوں کے کردار کو سنوارا، معاشرے کے افراد ان کو ترقی دلائی، ان کو حافظ قرآن دیے، ان کو عالم دین دیے، اور آج الحمدللہ ہماری مسجدوں کے امام یا ہمارے علاقوں کے ہمارے اپنے قوم کے لوگ موجود ہیں جن کے قوم میں کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، آج اس قوم میں عالم دین دے دیے۔ تو الحمدللہ جو علم نہیں جانتا اس کو علم دین سکھانا یہ صدقہ ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے فضل سے دعوت اسلامی پورے معاشرے میں علم دین پھیلا رہی ہے۔ شاید ہمارے معاشرے میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہوگا جس تک دعوت اسلامی نے کوشش نہ کی ہے۔ آپ دیکھیں سنسیئر کتنی ہے آپ کی دعوت اسلامی، کتنی مخلصانہ کوششیں۔ آپ دیکھیں اگر گھر میں ہمارا ہی 4 بچوں میں 1 بچہ گونگا بہرا ہو، ہمارا بیہیو کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اور آپ کی دعوت اسلامی ان کو اشاروں میں علم دین سکھایا جاتا ہے تاکہ یہ دین سے دور نہ رہیں۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب یہیں پر ہمارے دارالسنہ پر ایک باپ نے مائک لیا، امیر سنت اوپر مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے، اور وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ حضور میں آپ کو کن کن الفاظوں سے کیا کیا القابات دوں، آپ کی شخصیت کتنی عظیم شخصیت ہے، آپ نے ہمارے ذات پر نہیں ہمارے خاندان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میرا یہ بیٹا جو گونگا بہرا ہے، یہ جب پیدا ہوا تو ہم بڑے علاج کیے لیکن یہ گونگا بہرا ہی رہا، اور یہ ہمارے محلے میں جب گھومتا تھا تو لوگ اس کو پتھر مارتے تھے، اور یہ بھی پاگلوں کی طرح بھاگتا رہتا تھا سب کے پیچھے۔ ہم بہت پریشان تھے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ بس کیا کریں اس کا، یعنی ہمارے گھر میں یہ گونگا بہرا جو ہے یہ ہمارے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ لیکن آپ کے اسلامی بھائی آئے، میرے اس بچے کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا، اور میں آپ کو کن الفاظوں سے شکریہ ادا کروں کہ میرا یہ بچہ جسے محلے والے پاگل کہہ کر پتھر مارتے تھے، آج میرا یہ بچہ فجر کی اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ بچہ جسے دین کا کوئی شعور نہیں تھا، آج یہ بچہ جو ہے وہ ہمیں دین کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا نظر آتا ہے۔ دعوت اسلامی نے چاہے چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک کے لیے علم دین سیکھنا آسان بنا رہی ہے۔ آپ کس طرح پڑھنا چاہتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو مسجد میں پڑھائیں۔ تو آپ کہیں گے کہ حضور میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں تو رات دیر سے آتا ہوں۔ چلیں جی ہم آپ کے گھر آ جاتے ہیں۔ جی میرے گھر پہ بھی آنے جانے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں، چلیں جی اپنے آفس کا ٹائم بتا دیں، ہم وہاں آ کے آپ کو پڑھا دیں گے۔ نہیں جی میں آفس میں تو رہتا ہی نہیں ہوں، آؤٹ ڈور گھومتا ہوں، چلے ہم آپ کو فون پہ پڑھا دیں گے۔ آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، راستہ نہیں بنائیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، آپ کس طرح پڑھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو پڑھا دیں گے۔ الحمدللہ آج ایسے کتنے تھے جو صرف موبائل پر درس نظامی کر رہے ہیں، جی ہاں انٹرنیٹ کے ذریعے وہ درس نظامی کر رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں مدارس نہیں ہیں، جہاں مساجد نہیں ہیں، الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نہ صرف ان کو بلکہ ان کے بچوں کو بھی دین کی تعلیم سکھا رہی ہے۔ یہ دعوت اسلامی الحمدللہ یہ جس کا بنیاد 1981 میں رکھا گیا، لیکن آپ دیکھیں مدرسۃ المدینہ قائم کیے گئے۔ الحمدللہ مختلف شہروں میں مدرسۃ المدینہ اسپیشل پرسنز کی بھی برانچیں قائم ہو رہی ہیں۔ وہاں کون پڑھتا ہے؟ وہ نابینا بچے پڑھتے ہیں، نابینا بچے، ان کا مدرسہ ہی الگ ہے، ان کی سیڑھیاں نہیں ہیں، ڈھلان بنائی گئی ہے تاکہ ان کا چڑھنا اترنا آسان ہو جائے، ان کے لیے پائپ لگائے گئے تھے کہ پائپ پکڑ کر یہ اپنے، یعنی ان کا پورا ایک ڈسپلن ہے۔ بالغان و بالغات بڑی عمر کے جو اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، ان کو درست قرآن پاک پڑھانے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جامعۃ المدینہ قائم ہوئے، فیضان آن لائن اکیڈمی، اس میں حفظ قرآن، درس نظامی اور 30 سے زیادہ آن لائن کورسز اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی کراتے، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں کراتی۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ملک و بیرون ملک مختلف شہروں میں، تلاوت، نعت، بیان، ذکر، دعا، ساری رات اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، الحمدللہ امیر اہل سنت یہاں سے فرماتے ہیں، لیکن سینکڑوں مقامات پر دنیا بھر میں اسلامی بھائی جمع ہو کر دیکھتے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں جائیں تو 12
دینی کام مسجدوں میں نافذ ہیں. صبح صدائے مدینہ کے لیے اسلام بھائی فجر کے لیے اٹھا رہے ہیں, پھر جناب قرآن کریم کی تفسیر سننے سنانے کا حلقہ, تو پھر جناب فیضان سنت کا درس. جو نماز کے لیے نہیں آ رہے ان کو باہر جا کر چوک درس, ان کو قرآن نہیں پڑھے ان کو مدرسۃ المدینہ بالغان ہر علاقے سے گاڑیاں بھر بھر کر ہفتہ وار اجتماع میں لانا. جو گھروں میں رہتے ہیں ان کو علاقائی دورے کے ذریعے گھر جا کر نماز کی دعوت دینا. جو علاقوں سے قریبی دوسرے علاقے ہیں دینی کام کمزور ہیں, وہ تعطیل اعتکاف کے ذریعے الحمدللہ یہ سلسلہ کیا جاتا ہے. علم دین میں اضافہ ہو, ہر ہفتے رسالہ مطالعہ کرایا جاتا ہے. آپ دیکھیں دعوت اسلامی کا سیکوینس کتنے خوبصورت انداز سے. پھر جناب دوسرے شہروں میں جانا ہے 3 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, 1 ماہ کے لیے, 12 ماہ کے لیے الحمدللہ اسلام میں مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں. میری اصلاح ہو, میں نیک بن جاؤں, میں اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہوں. نیک اعمال کا رسالہ دے دیا, آپ جائزہ لیتے رہیں. کورسز نافذ کیے, نماز کورس کریں, طہارت کورس کریں, آپ 12 دینی کام کورس کریں, اصلاح اعمال کورس کریں. اس کے کورسز مختلف انداز سے رہائشی, غیر رہائشی, جز وقتی, شارٹ ٹائم, یہ مختلف انداز سے کورسز کرائے جاتے ہیں. تو آپ غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کس طرح سے ایک پورا سسٹم بنایا گیا. اور آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ معاشرے میں دین کو عام کرتی جا رہی ہے. آپ اور آگے چلے, آپ دیکھیں المدینۃ العلمیہ قائم ہوا, ریسرچ سینٹر, اسلامک ریسرچ سینٹر, کہ ہم کو اتھینٹک کتابیں ملے, رسالے ملے. آج آپ کا یہ شعبہ قائم ہوا الحمدللہ بزرگوں کی کتابوں کے ٹرانسلیٹ کر کر کے آپ کو کتاب کی شکل میں, آپ کو انٹرنیٹ پر, موبائل پر فری میں یہ کتابیں مہیا کر رہا ہے. پھر صرف ٹرانسلیشن کا کام شروع کیا گیا. یار دنیا بھر میں ہر کوئی اردو نہیں جانتا ہے, ہر کوئی انگلش نہیں جانتا. آپ کا دعوت اسلامی کا لٹریچر جو ہے ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے, تاکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. مدنی چینل قائم ہوا. آپ دیکھیں اس مدنی چینل نے ہمارے گھروں میں خود ہماری ذات میں کتنی بڑی تبدیلی پیدا کی. لیکن صرف یہیں پر اکتفا نہیں کیا. مدنی چینل اردو ہے, اردو پوری دنیا میں سمجھی نہیں جاتی. مدنی چینل انگلش کا آغاز ہوا. بنگلہ مسلمانوں کے لیے مدنی چینل بنگلہ, یہ 24 آورز چلتے. الحمدللہ مدنی چینل عربی یہ بھی یوٹیوب چینل پر لائیو ہو چکا ہے. الحمدللہ پوری 24 گھنٹے چلتا ہے وہ بھی. پھر اس کے ساتھ ہی جو چھوٹے چھوٹے کلپس آتے ہیں, جو مختلف کلپس آتے ہیں, یہ 18 زبانوں میں ڈب ہوتے ہیں. آپ کو پشتو میں بھی ملیں گے, آپ کو سندھی میں بھی ملیں گے, آپ کو پنجابی میں بھی ملیں گے, آپ کو چائنیز میں بھی ملیں گے, آپ کو فرینچ میں بھی ملیں گے, آپ کو تامل میں بھی ملیں گے, آپ کو بنگلہ میں بھی ملیں گے. مختلف زبانوں میں یہ چھوٹے چھوٹے کلپ بھی موجود ہیں. تاکہ اور پھر بچوں میں کارٹون دیکھنے کا رجحان ہے. اب ظاہر اس کو ختم نہیں کر سکے. دعوت اسلامی نے کڈس مدنی چینل نافذ کر دیا, غلام رسول اور دیگر مختلف انداز سے جو کارٹون, تاکہ بچے یہ دیکھ کر بھی تربیت و اسلام کی طرف, ورنہ دشمنوں نے اسی چیز کے ذریعے ہمارے بچوں کو دین سے دور کیا. تو یہ الیکٹرانک مبلغ جس نے دنیا بھر میں جا کر جب نیکی کی دعوت کو عام کیا, تو آج دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تقدیریں بدل گئی. مدنی چینل گھر بیٹھے علم دین سکھاتا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے پورا IT ڈپارٹمنٹ ہمارا قائم ہے, جو یہ مختلف ویب سائٹ کے ذریعے, اپلیکیشنز کے ذریعے دین کو جو ہے وہ عام کرتا جا رہا ہے. ایک ہی ویب سائٹ بنائے دعوت اسلامی کا جو ہے سلسلہ ڈیجیٹل سروس, اس کی ایک ایپ ہے, آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. جتنی بھی اپلیکیشن ہے اس میں موجود ہے. آپ دیکھیں اس میں غسل میت, یعنی دنیا بھر میں جا کر سکھانا, یہ تو ایک کام ہے ہی. دعوت اسلامی نے موبائل اپلیکیشن دے دی ہے غسل میت کی. کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا کرنا ہے, اس میں باقاعدہ ڈیجیٹل آپ کو سمجھایا گیا ہے. آپ حج کرنے جا رہے ہیں, آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں, موبائل پر اپلیکیشن بنا دی. احرام کس طرح باندھنا ہے, طریقہ. احرام کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے, طریقہ. جہاز میں بیٹھ کے کون سی دعا پڑھنی ہے, طریقہ. عمرہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے, آپ کو صحیح کرنی ہے کیسے کرنی ہے. پھر چلو حج کے دن آ گئے, سبحان اللہ, تو حج کے لیے جانا ہے تو مینا کب جانا ہے, عرفات کب جانا ہے, کیا کیا وہاں کرنا ہے. پھر جناب طواف و زیارہ کسے کہتے ہیں, قربانی کے معاملات کیسے ہیں. یہ سارا کرنے کے بعد جب مدینے جانا ہے تو مدینے کی حاضری کیسی ہوگی, یہ بھی سکھایا گیا ہے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. پھر جب ضرورت تو ظاہر تھی, لیکن جب وقت ہوا تو دعوت اسلامی نے دارالمدینہ اسلامک اسکول بھی کھول دیے. آپ دیکھیں
دنیا میں سینکڑوں برانچز کھل گئی. ایک اسلام بھائی جو مدنی ہے، انہوں نے جامعۃ المدینہ سے 8 سال عالم کورس کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھا دینی کتاب پڑھ رہا تھا. میرا چھوٹا بھائی جو 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا، وہ 7 والے کمرے میں اپنا ہوم ورک کر رہا تھا. اچانک اونچی آواز میں وہ اپنا سبق یاد کر رہا تھا. اسی دوران اس نے ایک جملہ بولا، وہ جملہ سنتے میں لرز گیا. ایسا سخت جملہ کہ وہ جملہ بولنے والے پر حکم کفر بھی لگ سکتا تھا. کہتے ہیں میں دوڑ کر بھائی کے پاس گیا، پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا کہ اسکول کا سبق یاد کر رہا ہوں. میں نے اس کی کتاب دیکھی تو واقعی وہ جملہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا تھا. اب ہمارے اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، یہ میں خاص کر ان کو لیسن دعوت دوں گا کہ جو اسکول سسٹم چلاتے ہیں، ہر کتاب مسلمانوں کے پڑھنے کی نہیں ہے. لہذا آپ اپنے اسکولوں میں، اپنے اداروں میں اگر کچھ پڑھا رہے ہیں، دارالفتہ اہل سنت کی رہنمائی لے لیں. دارالفتہ بنائے گئے دعوت اسلامی نے، مفتیان کرام کی سروس دی گئی کہ آپ ان سے آ کر پوچھیں. اگر آپ کہیں دور ہیں تو فون نمبر لے لیجئے، فون نمبر کے ذریعے آپ مسئلہ پوچھیں. اور پھر جب حالات ایسے ہوئے کہ امت کی خیر خواہی کی ضرورت پڑی، فلاحی کاموں کی ضرورت پڑی، الحمدللہ FGRF اگرچہ دعوت اسلامی کا باقاعدہ یہ شعبہ نہیں تھا. 2006 میں جب زلزلہ آیا، دعوت اسلامی نے اس وقت دکھیاروں کی مدد کے لیے کوشش کی. پھر جب کووڈ ہوا، اس وقت ضرورت محسوس ہوئی کہ دعوت اسلامی ہی کر سکتی ہے. اور آج ہمارے وطن عزیز پاکستان میں جو سیلاب کی آفتیں، تباہ کاریاں بڑھتی گئیں، آج آپ ایمانداری سے نیوٹرل ہو کر بھی اگر آپ اس پورے وطن میں ہونے والے ان حادثوں میں جو ہر جگہ پہنچی ہوئی آپ کو تحریک نظر آئے گی تو دعوت اسلامی ہے. کیوں ہے؟ نیٹ ورک بنائے، ایک ایک محلے میں، ایک ایک گلی میں دعوت اسلامی والا موجود ہے. اور امیر اہل سنت براہ راست ان کو جب احساس دلاتے ہیں، جب قوم کو خون کی ضرورت ہوئی، امیر اہل سنت نے جیسے ہی اعلان کیا، لوگوں نے اپنے خون پیش کیے. آج ایسے حالات میں جب ہر کوئی پریشان ہے، آزمائش ہے، لیکن یہ کیسے مرد کلندر ہے کہ ان کا ذرا سا کہا ہوا آواز جیسی چلتی ہے، قوم بالکل دوڑی دوڑی آگے بڑھ جاتی ہے. میں مدنی مذاکرے میں تھا جب امیر اہل سنت سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے جب آپ نے ترغیب دلائی. ہماری جو اسلامی بہنوں کی جو مجلس ہے، ان کی طرف سے میسج آیا. ایک اسلامی بہن نے میسج کیا کہ میں اور گھر والے عمرے پہ جانے کے لیے تیاریاں کر چکے تھے، 4 لاکھ روپے ہم نے جمع کر کے رکھے تھے. آج امیر اہل سنت کا یہ اعلان سنا، ہم نے وہ عمرے کی رقم جو ہے وہ دعوت اسلامی کو جمع کرا رہے ہیں. یہ کیسا جذبہ ہے، یہ کیسا جذبہ ہے. یعنی آپ سوچیں کہ گھر میں بھی کھانا کم ہے، لیکن اپنے دوسرے بھائیوں کو کھلانے کے لیے کہ جن کے گھر لوٹ چکے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے جو کام ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب خود آگے بڑھ کر جو میری ذات سے، جو میرے وقت سے، جو میرے مال سے اس عظیم تحریک کا کوئی کام نظر آتا ہے تو وہ میرے پیارے اسلام ہمیں کرنا چاہیے. تو اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور جب تک زندہ رہیں اللہ پاک اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اس دینی کا ماحول سے وابستہ رہ کر خوب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث پاک میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بیان کا اختتام بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے کا ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ کریم کا شکر کرنا یہ اللہ پاک کو پسند ہے. دعوت اسلامی کے ماحول میں کبھی آپ اسلام بھائی کے ساتھ کھانا کھائیں تو کھانا کھاتے کھاتے بسم اللہ یا واجدو، اور جیسے لقمہ جاتا ہے تو الحمدللہ، یہ شکر کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. ایک اور حدیث میں ہے، اپنی زبان ذکر سے اور دل شکر سے تر رکھو. تو شکر کرنا یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے شکر کرتے تھے. آپ نے کبھی اللہ پاک کی ناشکری نہیں کی. شکر اعلیٰ عبادت ہے. شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. بندے کو نعمت ملے، بندہ شکر کرے، اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم بندہ عذاب سے محفوظ رہے گا. الحمدللہ دعوت اسلامی یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک کی باقی جو نعمتیں میسر ہیں ان کا بھی شکر ادا کرتے رہیں، اور خاص کر دعوت اسلامی کے ماحول ملنے پر اور اس دینی ماحول سے وابستہ ہونے پر
ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ دعوت اسلامی والے رہیں گے نا، سچی بات ہے تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے دعا بھی کریں گے، ورنہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ کی قبریں ڈھونڈتی ہے اولاد، آج آ کر پوچھتی ہے کہ یار مولانا صاحب ابو کی قبر نہیں مل رہی، کیوں نہیں ملی؟ کہ ہم ہر سال جاتے تھے، اس سال گئے تو قبر ہی نہیں ہے۔ قبر کیسے نہیں ہے؟ تو درخت کا نشانی تھی، درخت کے نیچے ابو کی قبر تھی، وہ اس سال میں درخت ہی کٹ گیا، پتہ چلا ابو کی قبر بھی کھو گئی۔ تو یہ حال ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں